اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل عقیدے اور ایمان کی بات آئی تھی کہ ایمان کا اپنا معنی ہے کسی پر اعتماد کرتے اس کے بعد کو سچ جاننا، اور شریعت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو کچھ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہمارے لیے لایا ہے ان سب کو سچ جان کر محبت کے ساتھ ٹھنڈے دماغ سے قبول کرنے کو ایمان کہتے ہیں۔ آج کفر اور نفاق کی بات ہوگی۔ کفر کا اپنا معنی ہے انکار کرنا اور چھپانا، دو معنی اس کے آتے ہیں۔ کافر کو کافر اس لیے کہتے ہیں کہ وہ حق کا انکار کرتا ہے، اور کافر کو کافر اس لیے بھی کہا جاتا ہے کہ وہ حق کو چھپاتا ہے۔ کرسی نہیں ہے۔ تو بہرحال کفر کے دو معنی ہیں، انکار کرنا اور چھپانا، اور شریعت کے اصطلاح میں کفر کی تعریف وہ خود بخود ویسے ایمان کی تعریف سے سمجھ میں آ جاتی ہے، کیونکہ کفر ایمان کی ضد ہے اور ایک ضد سے دوسرے ضد کو پہچانا جاتا ہے۔ سردی جب آتی ہے تو گرمی کا احساس بھی انسان کو ہو جاتا ہے کہ اس کا مخالف گرمی ہے، ٹھیک ہے۔ پستی سے بلندی کا اور بلندی سے پستی کا احساس ہو جاتا ہے۔ تو جب ایمان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کی طرف سے جو کچھ لایا ہے، ہدایات اور پیغامات، احکامات، ان سب کو سچ جاننا، محبت رکھنا اور قبول کرنے کو ایمان کہتے ہیں، تو اس کی ضد کفر ہے۔ ویسے شریعت کے اصطلاح میں کفر کی تعریف یہ کی جاتی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو فرائض، جو احکامات اور ہدایات لائے ہیں، ان سب کا انکار کرنا یا ان میں سے کسی ایک کا انکار کرنا، یہ کفر ہے۔ مثال کے طور پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے فرائض لائے ہیں، نماز کی فرضیت، جہاد کی فرضیت، حج کی فرضیت، روزے کی فرضیت، ٹھیک ہے۔ تو اس طرح ان فرائض میں سے کسی فرض کا نہ ماننا یا تمام فرائض کا نہ ماننا، یہ کفر ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے فرائض اللہ تعالیٰ کی طرف سے سب میں مانتا ہوں، لیکن ایک کا انکار کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ نماز فرض نہیں ہے، تو یہ شخص کافر ہے۔ چاہے کہ بقیہ فرائض کو فرائض سمجھتا ہے اور ان کو ادا بھی کرتا ہے، لیکن ایک فریضے کا انکار اس کو کفر میں ڈال دیتا ہے۔ ایک آدمی کہتا ہے کہ میں تمام فرائض کو مانتا ہوں، اس پہ عمل بھی کرتا ہوں، لیکن جہاد فرض نہیں ہے، یا حج فرض نہیں ہے، روزہ فرض نہیں ہے۔ ایک آدمی روزے کو فرض سمجھتا ہے کہ فرض ہے، اور اس کا نہ کرنے والا اللہ تعالیٰ کی گرفت میں، روزہ نہ رکھنے والا اللہ کی گرفت میں آ جاتا ہے۔ نماز کو فرض سمجھتا ہے اور یہ کہتا ہے کہ اس کو نہ ادا کرنے والا گناہگار ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے عذاب کا مستحق ہو جاتا ہے اگر اللہ تعالیٰ معاف نہ فرمائے، ٹھیک ہے۔ پھر بھی وہ نہیں کرتا ہے تو اس سے وہ کافر نہیں ہوتا ہے، گناہگار ہو جاتا ہے۔ لیکن ایک آدمی انکار ہی کرے کہ نہیں یہ فرض ہے ہی نہیں۔ اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے حرام چیزیں بھی لائی ہے، اس کی حرمت بھی لائی ہے، سود کی حرمت، جھوٹ کی حرمت، زنا کی حرمت، ناحق قتل کی حرمت، ٹھیک ہے۔ تو اب ایک آدمی کہتا ہے کہ نہیں جتنی حرام چیزیں شریعت کے اندر سب کو مانتا ہوں لیکن سود جائز ہے، یا وہ کہتے ہیں سب ٹھیک ہے لیکن زنا یہ حلال ہے، تو بہرحال اس طرح شخص یہ بھی کافر ہے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات اور پیغامات لائے ہیں، جو فرائض لائے ہیں، اور جو حرام چیزیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کی حرمت لائے ہیں، ان سب کا انکار کرنا یا اس میں سے کسی ایک کا انکار کرنا، فرائض میں سے کسی ایک فرض کا انکار کرنا یا حرام چیزوں میں کسی ایک چیز کی حرمت کا انکار کرنا، یہ کفر ہے۔
دوسری چیز آج نفاق ہے، منافقت۔ حضرت نے کتاب میں لکھا ہے کہ نفاق یہ نفق سے ہے، اور نفق ایسے سرنگ کو کہا جاتا ہے جو آر پار ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، راستے میں آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا، یہ کراچی جاتے ہوئے بھی راستے میں چھوٹا سا ٹنل آ جاتا ہے، پشاور جاتے ہوئے بھی آ جاتا ہے۔ تو اس طرح کا سرنگ جو آر پار ہو، ٹھیک ہے، درمیان میں رکاوٹ نہ ہو، ایسے سرنگ کو نفق کہتے ہیں۔ تو منافق کو منافق اس لیے کہتے ہیں کہ اس کے دونوں کانوں کے درمیان میں آڑ نہیں ہوتا ہے، رکاوٹ نہیں ہوتی ہے۔ یہ اللہ تعالیٰ کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے شریعت کا کوئی حکم جب سنتا ہے تو عمل کی نیت سے اس کو اپنے کوپڑی میں نہیں رکھتا ہے، بلکہ ایک طرف سے سن کر کے دوسری طرف سے نکال لیتا ہے۔ اس لیے منافق کو منافق کہتا ہے۔ مومن آدمی وہ کسی بھی حکم کو، قرآن کا کوئی حکم جب وہ سن لیتا ہے تو اس کو اپنے دماغ میں رکھتا ہے اور عمل اس پہ کرتا ہے۔ موقع کی تلاش میں ہوتا ہے کہ کب اس کے اوپر جو ہے نا عمل کا موقع آتا ہے۔ ٹھیک ہے، اللہ تعالیٰ کے کلام نے فرمایا کہ نماز فرض ہے۔ اب یہ موقع کی تلاش میں ہوتے کہ کب جو ہے نا فجر کی نماز تو ہو گئی، کب سورج ڈھلے گا، اذان ہوگی، نماز کا وقت ہوگا تاکہ میں نماز پڑھوں۔ اسی طرح پھر دوسرے تیسرے کا۔ تو مومن آدمی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو جب سنتا ہے تو دماغ میں رکھتا ہے، اور کافر جو ہے نا وہ منافق آدمی ایک کان سے سن کر کے دوسرے کان سے نکال دیتا ہے۔ دوسری مثال بھی حضرت نے لکھی ہے کہ النافقہ، جنگل کے اندر ایک چوہا ہوتا ہے، وہ اپنا بل جب بناتی ہے تو بل میں راستے مختلف رکھتا ہے۔ ایک راستہ اپنے آمد و رفت کے لیے چھوڑ دیتا ہے، اس سے آتا جاتا ہے، اور ایک چور گیٹ ہی سمجھ لو، ایک چور گیٹ بھی وہ رکھتا ہے۔ گھاس پوس کے اندر وہاں جو ہے نا ایک سوراخ نکال لیتے ہیں اپنے بل سے، اور اس کے اوپر باریک لپائی کر لیتا ہے۔ تو جب شکاری پکڑنے کے لیے آتا ہے، کوئی قیمتی چوہا ہوگا جو لوگ اس کو پکڑنے کے لیے آتے ہیں، وہ کڑکی رکھتا ہے وہ عام آمد و رفت کی جگہ پر۔ تو وہ ہوشیار ہے، وہ جب دیکھتا ہے کہ یہ تو میرے لیے جو ہے نا مصیبت آئی ہے، تو جو راستہ اس نے چھپا کے رکھا ہوتا ہے، چور گیٹ، اس پہ سر مارتے، باریک لپائی ہوتی ہے، پڑ جاتا ہے، بس سوراخ ہو جاتے، وہاں سے بھاگ جاتا ہے۔ اب شکاری ادھر جو ہے نا گھنٹوں گھنٹوں انتظار کرتا ہے کہ ابھی چوہا نکلے گا، ابھی پھنس جائے گا، ابھی پھنس جائے گا، وہ کہیں سے کہیں کا پہنچ جاتا ہے۔ اسی طرح منافق بھی ہوتا ہے۔ منافق آدمی کسی بھی دین کو قبول کرنے سے پہلے اپنے لیے فرار کے راستے کو جو ہے نا متعین کر دیتا ہے، کہاں سے جو ہے نا بھاگنے کے راستے کو پہلے سے متعین کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دیکھا کہ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھی غزوہ احد، وہاں جو ہے نا میدانی جہاد سے جو ہے نا وہاں سے بھاگ آئے، پیچھے ہٹے، ہماری بات نہیں مانی گئی۔ ہم نے بڑی اچھی جو ہے نا تجویز پیش کی تھی، رائے دی تھی کہ بھئی مدینہ کے اندر جو ہے نا رہ کر کے لڑا جائے، ہماری بات کی پرواہ نہیں کی گئی، تو ہم نہیں لڑتے ہیں، واپس آ گئے وہاں سے۔ ٹھیک ہے، تو مومن آدمی کیا کہتا ہے کہ شاید یہ میرا ساتھی ہے، یہ بھی مومن ہے، یہ کام آئے گا، ٹھیک ہے، اسلام کے خاطر، لیکن وہ کیا ہے، وہ وہاں سے بھاگ جاتا ہے، دوسری راستے سے بھاگ جاتا ہے۔ تو منافق آدمی جو ہے نا وہ ہوتا ہے جو کسی بھی دین کو قبول کرنے سے پہلے اپنے لیے بھاگنے کے راستے کو متعین کر دیتا ہے۔ ٹھیک ہے، اور عربی کے اندر بعض الفاظ جو ہے نا وہ ضدین میں سے ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک چیز کا دوسری چیز کے مخالف ہونا۔ تو حضرت نے فرمایا کہ یہ منافق کا لفظ بھی اسی میں سے، نفاق کا لفظ بھی اسی میں سے۔ انسان کے اندر ایک دل ہے اور ایک زبان ہے، زبان ترجمان ہے اور دل یہ انسان کے جسم کا بادشاہ ہے، یہ اس کی ترجمانی کرتا ہے، جس طرح کے بادشاہ کا ترجمان ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو وہ بادشاہ جو کچھ کہتا ہے، جو حکم کرتا ہے، ترجمان وہی بولتا ہے، وہی بات کہتا ہے، اپنی طرف سے کچھ نہیں کہتا ہے۔ تو مومن آدمی وہ ہوتا ہے کہ زبان اس کے دل کی ترجمانی کرے، دل اور زبان ایک سمت پر چلے، ایک جہت پر چلے۔ منافق آدمی
اس کے دل کے اندر کچھ ہوتا ہے، زبان پہ کچھ ہوتا ہے۔ زبان دل کی ترجمانی نہیں کرتا ہے، دل کے اندر کفر ہوتا ہے اور زبان سے اسلام کی بات کرتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال منافق آدمی حضرت نے فرمایا تھا کہ اصل میں یہ مفادات کا بندہ ہوتا ہے، اس کے مفادات اگر پورے ہوتے تو دین کے اندر رہتا ہے، اور اگر اس کے مفادات کو ٹھیس پہنچتا ہے تو پھر دین سے باہر نکل جاتا ہے۔ جس طرح پہلے بات آئی کہ اپنے لیے جو ہے نا بھاگنے کے راستے کو پہلے سے متعین کر دیتا ہے، تو یہ اپنا فائدہ دیکھتا ہے۔ جب جہاد کے بعد جو ہے نا اپنے آپ کو سامنے کرتا ہے کہ میں بھی تو تھا، اس طرح مال غنیمت تھا کہ یہ مل جائے، لیکن جب تکلیف جو ہے نا وہ کھلی آنکھوں سے دیکھتا ہے تو پھر جو ہے نا جہاد کے میدان سے بھی بھاگ جاتا ہے۔ تکلیف دہ اسفار میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہیں گئے۔ قرآن فرماتا ہے جب آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واپس آتے تو پھر عذر پیش کرتے تھے، یہ تھا اور وہ تھا، یہ تھا اور وہ تھا۔ ٹھیک ہے، مومن آدمی ٹھیک ہے وہ کبھی کبھی اس طرح ہو جاتا ہے، انسان ہے۔ 3 صحابہ کرام، ٹھیک ہے، سورہ توبہ کے اندر اس کا واقعہ آیا ہے، وہ بھی پیچھے رہ گئے تھے غزوہ تبوک سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب آئے، ٹھیک ہے، حضرت کعب رضی اللہ عنہ فرماتے کہ مجھے بہانے بنانا میں کوئی بات نہیں تھی، میں جو ہے نا ہر کسی کو جو ہے نا اپنی بات سے جو ہے نا اس کو کیا کہتے ہیں، یعنی ایسی بات کہہ کر کہ میں اپنے آپ کو بچا سکتا تھا، لیکن ایمان نے اجازت نہیں دی، سچ بات کہی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم تینوں نے سچ کہا ہے، لہذا انتظار کرو اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو حکم آئے۔ تو 50 کٹن دن گزر گئے، لیکن اب قرآن پاک میں ان کا تذکرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو بہرحال منافق آدمی یہ مفادات کا بندہ ہوتا ہے، اور منافق آدمی کی زبان اور دل اس میں تضاد ہوتا ہے، زبان دل کی ترجمانی نہیں کرتے۔ حضرت نے کتاب میں لکھا ہے کہ منافق آدمی 3 قسم پر ہے، منافق کی 3 اقسام ہیں، نفاق کے 3 اقسام ہیں۔ ایک ہے نفاق فی العمل، عمل کے اندر منافقت، اور ایک ہے عملی منافق، عمل کے اعتبار سے منافق، اور تیسرا خطرناک منافق وہ ہے اعتقادی منافق، حقیقی منافق۔ نفاق فی العمل یہ وہ شخص ہوتا ہے کہ یہ دل سے اور زبان دونوں سے ایمان لے آتا ہے، لا الہ الا اللہ کا کلمہ، شہادت کا کلمہ پڑھ لیتا ہے زبان سے، اور دل سے اس کی تصدیق بھی کرتے، ٹھیک ٹھاک ایمان لے آتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد پھر اسلام کے اعمال کو اپناتا ہے، لیکن ان اعمال کے اندر وہ خرابی ڈال دیتا ہے، ریاکاری۔ نماز پڑھتا ہے اس لیے تاکہ لوگ مجھے بزرگ سمجھیں، اچھا سمجھیں، ٹھیک ہے، جہاد پہ جاتا ہے اس لیے تاکہ لوگ مجھے بہادر اور مجاہد اور غازی سمجھیں، سخاوت وہ کرتا ہے لیکن اس لیے تاکہ نام ہو جائے، شہرت ہو جائے، ٹھیک ہے۔ ایسے آدمی کے بارے میں علماء کرام فرماتے ہیں کہ ایسے شخص کو چاہیے کہ اپنے اس عمل سے خرابی کو نکال دے اور پورا عمل نہ چھوڑے، کیونکہ سخاوت اچھا عمل ہے لیکن اللہ تعالیٰ کے لیے کرنی چاہیے، اخلاص اس میں لانا چاہیے، ریاکاری کو دور کی جائے۔ نماز، تلاوت اور ذکر یہ اچھی چیزیں ہیں، لیکن کیا ہے کہ ریا کے لیے نہ ہو، اس میں اخلاص ہو، محض اللہ تعالیٰ کے لیے انسان پڑھے۔ اس طرح کل مولانا فضل حکیم صاحب دامت برکاتہ ہم نے فرمایا تعلیم کے دوران، ٹھیک ہے، کہ جب دل چاہے یا نہ چاہے اللہ تعالیٰ کے لیے نماز پڑھنی چاہیے، فرض ہے، ٹھیک ہے، تو دل پر کہ جس وقت قبض کی حالت ہو پھر بھی پڑھنی چاہیے۔ تو بہرحال منافق آدمی کیا ہے کرتا ہے، نفاق فی العمل والا شخص یہ اب اسلامی عمل کے اندر خرابی کو ڈال دیتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ اپنے عمل سے اس خرابی کو دور کر دے۔ اور حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کی طرف ایک بات منسوب ہے کہ فرماتے ہیں کہ کسی بھی عمل کو ریا کی وجہ سے نہیں چھوڑنا چاہیے، بلکہ عمل سے اس ریاکاری کو نکالی جائے، ٹھیک ہے۔ حضرت نے ایک مثال پر بیان فرمائی تھی کہ دیکھو ایک آدمی کی انگلی زخمی ہو گئی، اس کو کینسر لگ گیا، تو اب پورا انسان کو بیکار نہیں کرنا چاہیے، اس خرابی کو نکال، اس کو علاج کرے، ٹھیک ہو جائے، پھوڑا ہے اس کو اس کا علاج ہو، وہ ٹھیک ہو جائے۔
ٹھیک ہے، اگر نہیں ٹھیک ہوتا چلو اس حصے کو انسان کاٹتے، تو باقی تو انسان کو بیکار تھا نہیں. تو اسی طرح اس عمل کو نہیں، اس عمل کے اندر جو حصہ نفاق کا داخل ہوا ہے اس حصے کو جو ہے نا نکالا جائے. اور وہ فرماتے ہیں کہ ہر عمل جب انسان شروع کرتا ہے تو شروع میں ریاکاری ہوتی ہے اس کے اندر، پھر جب یہ بار بار کرتا ہے پھر اس کی عادت بن جاتی ہے، اور پھر فرماتے ہیں کہ تیسرے درجے میں جا کر کے وہ عبادت بن جاتی ہے. مثال علماء کرام نے دی ہے بچے کے ساتھ. ایک بچہ جب ابتدا میں نماز پڑھنا شروع کر دیتا ہے یا جو ہے نا مکتب جاتا ہے، پڑھنے جاتا ہے، تو سب کو بتاتا ہے، گھر میں بھی بتاتا ہے، راستے میں بھی بتاتا ہے، ادھر ادھر بھی دیکھتا ہے کہ کوئی دیکھے. ٹھیک ہے، نماز میں کھڑا ہوتا ہے جن کے سامنے تو ان کو نماز ہی کے اندر کہتا ہے کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں، کو پتہ نہیں ہوتا کہ نماز کس طرح پڑھی جاتی ہے. ٹھیک ہے، چند دن اس طرح کرتا ہے، پھر جو ہے نا اس کو پتہ نہیں ہوتا، بس والد بھی جاتا ہے یہ بھی جاتا ہے، اس کو پتہ نہیں ہوتا، مقصد معلوم نہیں ہوتا کہ ہم یہ وضو کیوں بناتے ہیں. اور پھر نماز میں وہاں امام کے اللہ اکبر کے ساتھ جو ہے نا جب وہ اٹھتا ہے تو ہم اٹھتے ہیں، جب وہ بیٹھتے ہیں ہم بیٹھتے ہیں، سلام پھیرتا ہے تو ہم بھی سلام پھیرتے ہیں، مقصد معلوم نہیں ہوتا ہے. اسی طرح جو ہے نا سنت وغیرہ نفل وغیرہ اس کے بھی اس کو معلوم نہیں ہوتے مقصد. ٹھیک ہے، تو پھر اس کی عادت بن جاتی، آتا جاتا ہے. لیکن پھر جا کر کے وہ سوچتے ہیں کہ بھئی ہم وضو بناتے ہیں، یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، قرآن پاک نے فرمایا ہے. ٹھیک ہے، 4 فرائض کا تذکرہ اس میں ہے. اسی طرح پھر وہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ نفل سنت اکیلا نماز یہ میری اکیلی زندگی میں میری رہنمائی کرتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے ہونا چاہیے، چاہے نماز کے اندر ہو چاہے باہر ہو. ٹھیک ہے، اور امام کے ساتھ جو ہے نا یہ مجھے میری اجتماعی زندگی بتلاتا ہے کہ والدین کے ساتھ، پڑوسیوں کے ساتھ، ماں باپ کے ساتھ، ٹھیک ہے، اپنے اساتذہ کے ساتھ، اپنے دوستوں کے ساتھ کس طرح رہنا چاہیے، وہاں بھی اللہ تعالیٰ کو سامنے رکھ کر کے جو ہے نا وہ زندگی گزارنی چاہیے. تو پھر مقصد جان لیتا ہے. لہذا فرماتے ہیں کہ ریاکاری کی وجہ سے کسی عمل کو نہیں چھوڑنا چاہیے، البتہ اس خرابی کو دور کرنا چاہیے. دوسرا ہے عملی منافق. یہ وہ شخص ہے کہ یہ بھی جو ہے نا زبان اور دل دونوں سے ایمان لاتا ہے، اور ایمان لانے کے بعد پھر بجائے اس کے کہ اسلامی اعمال کو اپنایا جائے یہ منافقوں کے اعمال کے اندر مبتلا ہو جاتا ہے. منافقوں کے اعمال کیا ہے؟ جھوٹ بولتا ہے یہ، ٹھیک ہے، اور دھوکہ دیتا ہے لوگوں کو، وعدہ خلافی کرتا ہے. ایسے شخص کے بارے میں علماء کرام لکھتے ہیں کہ اس کو چاہیے کہ اس عمل کو چھوڑ دے. اگر عمل کو نہیں چھوڑے گا تو خطرہ ہے کہ کفر کے اوپر موت آ جائے، ورنہ فسق و فجور کے اوپر موت آنا یقینی ہے. اور فسق و فجور والا شخص اللہ تعالیٰ کی طرف سے اگر معافی نہ ہو تو اللہ تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچ سکتا ہے، قبر میں اس طرح حشر میں آگے. ٹھیک ہے، تو بہرحال ایسے شخص کو چاہیے کہ اس عمل کو چھوڑ دے، کیونکہ یہ عمل خراب ہے، جھوٹ منافقوں کا عمل ہے، اس کو چھوڑنا چاہیے. اس طرح کسی کو دھوکہ دینا، وعدہ خلافی کرنا، ٹھیک ہے، امانت میں خیانت کرنا، یہ منافقوں کے اعمال ہے، اس سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے، ورنہ خطرہ ہے کہ کفر کے اوپر موت آ جائے. تیسرا ہے حقیقی منافق اور اعتقادی منافق. ٹھیک ہے، یہ وہ شخص ہے جو صرف زبان سے ایمان لاتا ہے، دل سے نہیں. دل میں کفر ہوتا ہے، بظاہر زبان سے بس لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، دل سے ایمان نہیں لاتا ہے. ٹھیک ہے، ایسے شخص کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، سب سے خطرناک قسم کا عذاب اس کو ہوگا، جہنم میں سب سے زیادہ خطرناک عذاب اس کو ہوگا. ٹھیک ہے، ایسے شخص کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے علامت بتلائی ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آیت المنافق ثلاث. منافق آدمی، یہ اس حقیقی منافق، اعتقادی منافق کی علامت و نشانی بتلائی ہے کہ منافق آدمی کی علامتیں 3 ہیں. جب یہ بات کہے گا تو جھوٹ بولے گا، ٹھیک ہے، تو یہ قول کا سچا نہیں ہوگا. اور فرمایا کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے گا تو یہ خیانت کرے گا، اور جب کسی سے وعدہ کرے گا تو وعدہ خلافی کرے گا. یہ 3 اس کی نشانیاں بتلائی ہے. حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ اس حدیث کے متعلق لکھتے ہیں کہ یہ جوامع الکلم میں سے ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ نے جن خصوصیات سے نوازا تھا ان میں ایک خصوصیت یہ بھی ہے کہ مختصر الفاظ اور اس میں پورا دین سمیٹا ہوا ہو. اب یہ 3 جملے ہیں، لیکن اس میں انسان کی زندگی، آخرت کے ثواب اور عذاب کے اعتبار سے
وہ پوری اس کے اندر آ جاتی ہے۔ آخرت میں اللہ تعالیٰ جو جنت ثواب نعمتیں دیں گے، اور اسی طرح اللہ تعالیٰ ہمیں نصیب فرمائے، اسی طرح اگر کسی کو جو ہے نا جہنم کا عذاب، ٹھیک ہے، تو وہ بھی اس کا دار و مدار بھی ان 3 چیزوں پر ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب سے بچائے۔ تو وہ فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ جب بات کہے گا تو جھوٹ بولے گا، تو اس نے فرمایا کہ یہ منافق آدمی کے قول کی فساد کی طرف اشارہ ہے، کہ منافق آدمی کا قول فاسد ہوتا ہے۔ حضرت نے فرمایا تھا کہ فاسد چیز وہ ہوتی ہے جو ناقابل استعمال ہو۔ دودھ کا مثال دیا تھا کہ دودھ میں اگر پیشاب کا قطرہ گر جائے تو وہ فاسد ہو گیا۔ اس کا یہ مطلب نہیں کہ اس سے گھی نہیں نکل سکتا، اس کا دہی نہیں بن سکتا ہے، نہیں، یہ ناقابل استعمال ہے، ٹھیک ہے۔ تو منافق آدمی کا قول فاسد ہوتا ہے، مومن آدمی قول کا سچا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور سچائی پر جنت کا دار و مدار سچائی کے اوپر ہے۔ اللہ تعالیٰ کی خوشی اس کا دار و مدار سچائی پر ہے۔ فرمایا کہ جب اس کے پاس کوئی امانت رکھے تو یہ خیانت کرے گا۔ تو حضرت علامہ شبیر احمد عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منافق آدمی کا عمل بھی فاسد ہوتا ہے، خیانت یہ عمل ہے، ٹھیک ہے۔ اور حضرت نے اس دن فرمایا تھا بیان کے اندر کہ خیانت صرف یہ نہیں ہے کہ پیسوں کے اندر خیانت کی جائے، بہت سارے چیزیں ہیں، ٹھیک۔ ایک آدمی مفت پڑھاتا ہے، مثال دی تھی، مفت پڑھاتا ہے، بچوں کو وقت دیا ہے، لیکن وہ اس میں جو ہے نا گڑبڑ کرتا ہے، ٹھیک ٹائم نہیں دیتا ہے، تو یہ بھی خیانت ہے ان کے ساتھ، ٹھیک ہے۔ تو خیانت کی بہت ساری اقسام ہیں۔ تو بہرحال منافق آدمی کا عمل بھی فاسد ہوتا ہے، اور مومن آدمی اس کا عمل سچا ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ جب کسی کے ساتھ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلافی کرتا ہے۔ تو حضرت عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس سے منافق آدمی کی نیت کے فساد کی طرف اشارہ ہے کہ اس کی نیت بھی فاسد ہوتا ہے۔ اور فرمایا کہ وعدہ خلافی اس وقت وعدہ خلافی ہے جب ابتدا سے نیت کے اندر یہ ہو کہ میں یہ وعدہ پورا نہیں کروں گا، ٹھیک ہے۔ حضرت نے مثال دی تھی کہ دیکھو ایک آدمی ہے، اس نے کسی کے ساتھ وعدہ کیا اور پورا اس کا ارادہ تھا کہ میں اس کو پورا کروں گا، لیکن جب وقت آیا تو ایسی کوئی مصیبت، کوئی تکلیف یا کوئی بیماری سامنے آئی کہ جس کی وجہ سے یہ اس کے ساتھ وہ وعدہ پورا نہیں کر سکتا، یہ وعدہ خلافی نہیں ہے۔ حضرت نے مثال دی تھی ندی کے ساتھ کہ دیکھو ایک آدمی ہے، اس کے گھر کے سامنے ندی ہے، کسی کے ساتھ وعدہ کیا تھا کہ میں آؤں گا صبح، لیکن صبح جب اٹھا تو اوپر بارش ہوئی تھی اور وہ ندی پورا جو ہے نا بھر کی جا رہی تھی، اور اس کے اوپر پل نہیں ہے کہ اس کو کراس کر کے اس کے پاس پہنچ جائے، تو اب نہیں پہنچ سکتا ہے، ٹھیک ہے۔ اسی طرح فرمایا کہ کسی کو کہا کہ میں پشاور تمہارے ساتھ کل جاؤں گا، لیکن صبح کو ایسا بیمار تھا کہ اٹھ نہیں سکتا ہے، جا نہیں سکتا ہے، تو اب یہ وعدہ خلافی کے اندر نہیں۔ وعدہ خلافی یہ عام طور پر ہم لوگ کیا کہتے ہیں، ابھی کسی کو کہا جاتا ہے کہ تم نے وعدہ کیا تھا، اس نے کہا میں نے کہا کب وعدہ ہے، میں تو اس کو ٹرخا رہا تھا، یہ ٹرخانا کیا ہے، یہ وعدہ خلافی ہے۔ ابتدا سے نیت کے اندر وہ یہ ہو کہ میں اس کو بیوقوف بناؤں گا، حالانکہ یہ خود اپنے آپ کو بیوقوف بناتا ہے، ٹھیک ہے، کیونکہ وعدہ خلافی کے اوپر جو ہے نا جو سزا ہے شریعت کے اندر وہ بہت خطرناک قسم کی سزا ہے، ٹھیک۔ تو بہرحال فرمایا کہ منافق آدمی جو ہے نا وہ قول کا بھی جو ہے نا وہ کچا ہوتا ہے، قول بھی اس کا فاسد ہوتا ہے، نیت بھی فاسد اور عمل بھی اس کے فاسد۔ مومن آدمی کا قول، نیت اور عمل تینوں جو ہے نا وہ ٹھیک ہوتے ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں صحیح ایمان نصیب فرمائے، اللہ تعالی ہمیں عملی نفاق اور حقیقی نفاق ہر قسم کے اور ریاکاری سے بچائے۔